الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحسبون انما نمدهم بہ من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 18واں پارہ سورہ المومنون، چوتھا رکوع اور 55 تو لے کے 61 تک میں آیتاں تمہارے سامنے تلاوت کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ دے اندر اس دنیا دے اندر رہن والے انساناں دی دو قسمہ بیان فرمائی ہیں کہ دو طرح دے لوگ اس زمین تے رہ رہے۔ کچھ لوگ تے جڑے سمجھ دے کہ جنہوں مال مل دے یا اولاد مل دے، دنیا دی اچھی بنی ہوئے، اللہ تعالیٰ اتے بڑا مہربان ہے تو اتے بڑا رب دا فضل ہے، پاویں وہ دین وروں بالکل برباد ہوئے تے ہر لحاظ نال ہلاکت دے لائق ہوئے، مگر مال اولاد باروں ہی سمجھ دے یہ اللہ خوش نصیب کون ہے، بڑا کامیاب۔ زیادہ نگاہ لوگاں دی ہوئی ہے، اسے نظر نہ لوگ ویکھدے کہ وہ کار ہے، بنگلہ، کوٹھیاں، کام ٹھیک چل رہے، وہ بھی اس مقابلے پی رہیں گے۔ اللہ سر سے راضی نہ ہوندا سانوں یہ چیزاں کیوں دینا؟ بلکہ قرآن مجید کئی جگہ ہوندا بھی وہ نیک لوگاں دی حالت ویکھ کے بے نمازی یا سچے دیندار مگر تنگ حال ہے، بیمار ہے، غریب ہے، تانا دیندے ایڈے تسی چنگے ہوندے تو خدا تہاڈے تے فضل نہ کردا، تہاڈی یہ حالت ہی دسدی ہے تسی رب دی نگاہ مردود دے، تے تہاڈا جدوں ایتھے حال ہے پیڑا تے اگے بھی پیڑا ہی ہونا، سانوں ایتھے رب دیتا تے گاں بھی دینا۔ یہ بہت بڑا مغالطہ دنیا داراں دا، جڑے نہیں سمجھدے بھی یہ دور آزمائش دا دور ہے، یہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تے نہ کسی نوں دی نیکی بئی دا کوئی انعام مل رہا، یہ امتحان دے کمرے چ بیٹھے ہے۔ کوئی امیر آدمی جڑا اپنے بچے نوں لیا کے میز کرسی تے بٹھا دے ایتھے پرچہ حل کروں گا، یہ وہ کامیاب تو نہیں ہو جائے، پرچے تو پتہ لگنا بھی فیل ہوا کہ ایک غریب دا پتر پونجے بہ کے پرچہ حل کرن دیا، یہ تو اندازہ کر لے بھی غریب تھلے بیٹھا ہے فیل ہے، نہیں فیل پاس بعد پتہ لگا۔ اللہ فرماؤں ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، کیا ہے لوگ دنیا دار سمجھ دے جی اسی انہاں نوں مال کھلا دے رہے ہیں تے اولاد نہ انہاں دے گھر بھرے ہے، نسارعون لهم فی الخیرات، تے اسی انہاں تے کوئی مہربانیاں کر رہے ہیں، بڑے کالے ہیں انہاں تے فضل کرن تے، یہ سمجھی بیٹھے بھی اللہ تعالیٰ دی طرفوں نہیں بڑھ رہا رحمت دا، بل لا یشعرون۔ اللہ فرمایا مت ماری ہوئی، یہ عقل تو خالی لوگ ہے، پاگل ہے جڑے سارزی دور نو سمجھ دیا بھی یہ نتیجہ نکلایا، نہیں غلط فہمی کا شکار ہے، یہ صحیح نہیں سوچ رہے۔ دوسرے گروہ کا ذکر کیتا جڑے صحیح معنی چ رب دے فضل دے حامل ہے، انہاں تے رب دا کرم ہے، پاویں وہ دنیا داراں دی نگاہ کنے ہی سمجھو مندے حال والے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون۔ اے آئینہ رکھ دیتا، شیشہ سامنے کرتا میرے تواڈے بے شکل ویکھ لو، یہ تو نہیں بھی مال دولت مل رہا تو تسی بھلے بیٹھے جے بھی رب بڑا راضی ہے تے ہن دین جڑا انہوں کنڈ پیچھے سٹیا، تے دیندار لوگ گھبراؤن کوئی نہ، پریشان نہ ہون بھی ساڈی حالت اس دنیا چ پتلی ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اللہ فرمایا تہاڈے تے رب مہربان نہیں، اے جنہاں تے رب دی مہربانی ہے جڑے ہر وقت اپنے رب دے خوف تو کانپدے رہندے، لرزدے رہندے، بدماشاں دی گل نہیں، نیک۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جدوں دھیان مار دے مولا تو رب ہے، سادہ جینا مرنا تیرے ہاتھ سے، مڑ کے تیرے دربار پیشی ہے، ذرے ذرے نو تو جاننا، دل دے راز بھی تیرے تو چھپے نہیں، حساب تو کرنا، بننا کی ہے پھر۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، ہر وقت رب دا خوف جڑا انہوں نے کماؤں دا، بید دی طرح لرزدے رہندے ہیں، یہ بننا کی ہے، واسطہ کے نال
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک بات فرمایا، عام کتاباں جڑیاں انہاں اینا نہیں فائدہ شیخ دی تعلیم دا، الفتح الربانی پڑھنی چاہیے۔ یہ حضرت دے آواز ہے جڑے اپنی خانقاہ اور مدرسے جنہوں نے کیتے، پیرانے پیر نو اگر پڑھنا نا غنیاں تو طالبین بھی ادھر نہیں ٹھیک، وہ بہت کمزور گلاں، یہ واز ہے جس دن ہزاراں بندے اتھے روندے سی توبہ کر کے اٹھتے سی، الفتح الربانی۔ یہ اردو ترجمہ ہی ہو گیا، مولانا عاشق الہی میٹھی آج کل مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، انہاں کیتا، بہت پیاری کتاب۔ اور شیخ نے فرمایا گل سن، اللہ دے دربار کھوٹا سکہ نہیں چلنا، بہت بڑا صراف، کھرے کھوٹے نو جاندا، ٹھگی نہیں چلنی، یہ دنیا چ لٹ لینا جعلی نوٹاں نا، اوتھے کام جڑا کھرا ہی چلنا، پلے کو نیک عمل لیا، جے آکھیا نا ایویں دا لگدا لگنا کوئی نہیں، بہت بڑا صراف۔ او تو ماہر کون؟ ہر شے نو باریک تو باریک شے نو لطیف خبیر، باریک تو باریک شے بھی جاندا اور دلاں دے چھپے راز بھی جاندا۔ فرمایا جدوں یہ لوگ سوچدے بے اس رب نہ معاملہ، رب دے خوف نہ کمبدے رہندے آ، انہاں تو شروع ہویا جملہ یہ شک شبہ کوئی نہیں، پکی گل جے تے مشفقون، اللہ نے نہیں آکھیا کہ یشفقون، او پھیل ہے، کدی ڈرے کدی نہ ڈرے، او کوئی لازمی نہیں کہ دوام ہوئے، یہ جملہ اسمیہ کہ ہر وقت انہاں دی حالت ہے بے خوف خدا نہ کم دے رہی، ایک سیکنڈ بھی نہیں آؤں جدو خوف خدا تو خالی ہون۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ اپنے رب دی آیتاں تے ایمان رکھ دے۔ وہ قرآن جدو سنتے نا دین تے نہیں سمجھتے بھی سرسری گلاں، نہیں، انہاں دے دل دیاں تہاں گل چلی جاندی بھی تو زیادہ حق کوئی نہیں، ہر گل غلط ہو سکتی ہے، اللہ دا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ والذین ہم بربہم لا یشرکون، تے اپنے رب دے نال کسے نو شریک نہیں کردے۔ شرک نے دنیا دا بیڑا غرق کیتا، شرک اینا ہی نہیں بھی پوجا پاٹ کر لئی، یہ تے سارے نو پتہ لگدا شرک جلیے بے جڑے کر دے بالکل دین تو کورے لوگ ہے، اللہ تو سوا پوجا کدی اے قیامت دے ذکر دے نال جدوں آوے بھی رب نال شریک نہیں کردے، اوتھے منع ہوندا بھی کسے سفارش نو اور کسے دخل نو نہیں مندے کہ اللہ دے فیصلے وچ کوئی دخل دے دوں گا۔ ایتھوں بیڑا غرق ہویا، جڑے قیامت نو مندے بھی نا امتاں دے لوگ، انہاں نال زمیمہ لا لیا جو اتھے چھڑاؤن بڑے بڑے، ایتھوں بالکل مطمئن ہو گیا، بھنگ پی لئی انہوں نے، نشہ آور گولی کھا لئی ہے، جس نہ قیامت نو منن والے لوگ تے پھر بد کردار، پھر کھوٹ، اس تو ہم نال شریک بنائے کہ رب دے فیصلے کئی دخل دین والے، جنہاں اٹھ کے عرش دا پوا پھڑ لینا ویسے تیرے لال نے، تو انہاں نوں سزا کداں دینا؟ تھاڈے منن والے للہ شفاعت جمیعہ، اے دنیا دی سفارش بھول جاؤ، جو ترجمہ سفارش پڑھ دے تواڈے چکر تے ہوئی آ جاندا بے جاندے تے بے ایمان نوں چھڑا کے لے آوندے اثر رسول، یہ گل ہونی تو قیامت آن دی لوڑ کریے، پھر انصاف کا لیے رب نے کرنا جس طرح ہو جانی ہے، قتل نہیں ہونی، کسے نبی ولی دخل نہیں دینا، بالکل کنڈے سے تول کے رب نے فیصلہ سننا۔ للہ شفاعت جمیعہ، سفارش رب دے اپنے ہاتھ سے، بولن دے کسے نبی نو یا نہ دے، یہ نہیں اثر میرا تو میں جا کے جو مرضی منوا، نہیں رب نو پوچھن کے بولن دینا، اور جہے بارے گل کرنا چاہنے ہیں راضی ہے گا تو جی اجلی من ترلا کریے سنے گا، لا یشفعون الا لمن ارتضی، جدلی آپ آکھو گا نا، یعنی گل کی بنی، قرآن نے آکھا آپ بخشنا چاہتا جو بہانا بنا دیتا، چل تو جدلی کہہ دے تیری عزت بند ہے بخشنا، میں کہ جن وہ نہیں بخشنا چاہتا کوئی مائی دا لال نہیں جمیا چھڑا لوے، پھر جے اتنا چلنی ہے تو پھر خدا دی قیامت جڑی ہے بالکل اندھیر نگری چوپٹ راج والی گل ہے، کوئی انصاف نہیں کر دلی، یوم الدین کا ہوا، پھر بخشے ہوئی جانے ہیں جڑے ایتھے من ترلا کو کر گئے، چارہ کرن رہے پیچھے رہ گئے، بعد ہوش آئی بے ساتھی تھی بہت اگے نکل گئے، نبی ولی نیک لوگ بہت اسی پیچھے رہ گئے، بعض دنیا کی آ گئے۔ قرآن پاک نے سورۃ النساء جنہوں بھی کھولتا جڑے مرن دے لاگے جا کے توبہ کریں گے انہوں دی توبہ بھی نہیں قبول کرنی، ہونے وقت توبہ کر لی دنیا مگر پیچھے رہ گئے، ہونے ترلا لیں گے بھی سانوں بھی اللہ انہوں نیکاں نہ راوے، انہاں دی سفارش ہے بے محبت کرن، انہاں نہ دن رات پیار کرن، نیکاں نہ انہاں دے طریقے ول لبکن دی کوشش کرن، پھر اللہ کمی پوری کر دوں گا، چلو تسی پیچھے رہ گئے میں رضا دینا لے۔ ارے جی اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک فرمائی، جس ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ دے رسول قیامت کدوں؟ آپ نے فرمایا تو ادھر تیار کی کیتا، اینو چھڈو کدوں یہ کدوں نہیں، 10 سامان پلے کی تیرے، انہیں ایک ہی گل کی حب اللہ حب رسول، عمل نے میرے کو نہیں مگر اللہ رسول دی محبت ہے، میں دیوانہ اللہ رسول دی محبت۔ حضور نے فرمایا پھر، اور اس حدیث نو سن لی پھر صحابہ کرام نے جاندے سی اس کو
اینی خوشی ہوئی مسلمانوں کو کبھی بھی نہیں ہوئی. فرمایا المرء مع من احب، جتنا محبت کردا اللہ انہاں دے نال رلا دوں گا، کسر کر دوں گا. مگر دنیا پچھتا تے صحیح میں لیٹ بڑا ہو گیا، لوگ تے بہت اگے نکل گئے. جے اڑیا رہے ہو نا تے پھر آکھیا بھی کوئی چھڑاؤن والا نکلا تے گل سن لا، میں کوئی جیوری نہیں بنائی، کئی جج نہیں بہنے جنہاں رل کے فیصلہ کرنا، میں خود مالک. لا تملک نفس لنفس شیئا، کسے دے بس نہیں ہونا بے اس دن کوئی دوسرے کا کوئی سوار ہے. والا امر یومئذ للہ، فیصلہ اللہ دے اپنے ہاتھ ہونا، انہیں اپنے قانون نہ کرنا. اس تو فرمایا اور رب دے خوف تو کمبدے رہندے آ، اللہ دے دین نو سچا مندے آ تے رب دے نال انہیں کوئی نہیں ایسا بنایا بھی آپے رب نو سنبھال لو. اگلی بات ہے جڑی کمبدیاں والی، بے نیکیاں کر کے بھی اے جڑے نہیں نیکیاں کرتے بدبخت پھر سمجھی بیٹھے بھی خیر ہے انہاں دی عقل دا ماتم کی کریے. اللہ آندا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. توبہ 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 کہ وہ نیکیاں کردے ہیں جنیاں انہاں کو ہو سکدیاں، مگر پھر بھی انہاں دے دل ہر ویلے لرزدے ہیں، کمبدے ہیں کہ رب کو جانا. ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا اللہ دے رسول ہے وہ بندے جڑے زنا کر رہے چوریاں. فرمایا نہیں، صدیق دی بچی جنہاں نمازاں پڑھیاں تے روزے رکھے تے حج کیتے تے جہاد کیتے، قلوبہم وجلہ، دل تڑک دے ٹھک ٹھک وجدے انہم الی ربہم راجعون کہ رب کو جانا. پتہ نہیں انہاں نیکیاں دا کوئی مل پیندا کہ منہ سے مارتی نندیاں بے نیکیاں کوئی شاید اے کھوٹے سکے تو دے اے میری رضا دی کوئی. اور اس تو رسول کریم علیہ السلام فرمایا جن نے کوئی نیکی کیتی، برائی دا تو سوچو بھی نہ، نیکی کیتی مگر وہ بھی نیتاں کئی ہے، رب نو بھی راضی کرنا دے وچ ہور بھی ہے بے ووٹ مل جان گے، غریب میں بلے بلے کہن گے فلانا ہوگا. اللہ دن قیامت دے کہوں گا کہ جنہاں واسطے کیتا سی جا انہاں کو جا کے ثواب لے لا، میرے کو کوئی ثواب نہیں. انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں کوئی مانگ چاہاں بھی حصہ بنانا وچ جڑا میرے لیے نرا کیتا ہے او اجر لے لا، دوجے دا کوئی اجر نہیں. فرمایا ایسے لوگ جڑے کر دے جو کچھ کر سکتے ہیں بقلوبہم وجلہ، دل تڑک دے کمب دے انہم الی ربہم راجعون کہ رب کو جانا. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لا سابقون. اور فکرہ پہلے تو شروع ہوا سی جو سمجھی بیٹھے رب ساڈے نال رب پڑھائی کر رہا. فرمایا جھوٹ ہے، تواڈے نال نہیں کر رہا ہے لوگ اے جنہاں دا مدرسہ ہے، کنگال ہے، غریب ہے، بھکھے اس دنیا. اولئک یسارعون فی الخیرات، اے آپ بھی نیکیاں دوڑ لائی جاندے ہیں، وہم لا سابقون، اگے بھی انہاں دی خیرات اچھائیاں ہی موجود ہے، جان کے تے پلائیاں ہی پلائیاں او دے ورنوں دوڑے جا رہا ہے. انہاں دا انجام بخیر ہے. دجے پھر اس پاروں مومن دا بس سارا تو وڈا میرے پراؤ ہے کہ کسے حالت اپنے آپ نو یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ بن گیا. اے میری گل پلے بنو، بے دین دا نچوڑ ہے تواضع، تھلے ڈگی رکھے، ویکھدا رہے بھی توں کی ہے، جو مرضی ہو گیا ویکھ کہو جا لوگ ہو گئے. ایسا اس مرتبے دے بندے سی وہ اللہ دے سامنے کم دے رہا تیری کی حیثیت. اس تو بڑی پیاری دعا جڑی ائمہ اہل بیت چوں ایک نے علیہ السلام نے بیان فرمائی، دعا نہ پڑھو اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من تقصیر. اے اللہ مینوں انہاں لوگاں چوں نہ کری جنہاں دا ایمان ادھارا ہے، منگوا نکل جانا کری. معارین جدوں پوچھا معارین کی ہے، جویں کہے کو منگ کے شاہ لئی واپس لے لیا. اس تو بہت لوگاں دے ایمان معارین کہ ویکھدے ہیں کئی مدت نمازاں پڑھیاں مڑ کے بے ایمان ہو کے مرے، نمازاں چھڈ گیا، دین چھڈ گیا. جنت تو رسول کریم علیہ السلام فرمایا کئی لوگ اس طرح ہوندے گٹھ ہوندے کہ دوزخی ہو جاندے، کوئی دوزخ تو انہیں ہوندے جنتی ہو جاندے. انما الاعمال بالخواتیم، دار و مدار تے اخیر تے اخیر کی ہوندی ہے. اس پاروں لرزنا کمبنا فرمایا اللہ انہاں چوں نہ کریں جنہاں دا ایمان ٹکیا نہیں اس طرح ہی ہے جویں ادار ہوندا. ولا تخرجنی من تقصیر، اور کسے حال چ مینوں اس چیز تو نہ کڈی کہ میرے ذہن ہر وے رہے بیچارے پلے کچھ نہیں. اے تقصیر جڑی نے تو مینوں نہ خالی کریں. جدوں دماغ چ آ گیا نا بڑا نیکیاں دا ٹھیر ہے. اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے خود حکیمانہ بات فرمائی بھی جس کم بخت نے دنیا والوں اپنے تتلے نو ویکھیا کہ میرے کو کار ہے اس کو تو جہاز ہے، اور دین والوں جڑا اپنے تو تھلے والے نو ویکھیا کہ میں پھر بھی یار نماز پڑھدا ہوں کچھ نہیں کردا. اے شیطان دا بڑا دھوکھا کہ دنیا تتلے والوں نو ویکھ کے گلے کیتے خدا دے مینوں کی دتا، اور ادھر دین والے ویکھ کے بھی میرے تو کئی لوگ تھلے مطمئن رہا بھی میرے کو تو بہت کچھ. فرمایا برباد ہو گیا، اے صابر شاکر نہیں بن سکتا. اور جنہیں دنیا والوں اپنے تو تھلے والے نو ویکھیا میں اگر یار پیدل چل رہا وہ لولا لنگڑا رب نے پیدا کیتا، یہ تھوڑا شکر ہے میں کاراں نو رونا. اور دین والوں اپنے تتلیاں نو ویکھیا میں کہڑیاں نیکیاں پلے لے کے بیٹھا. اللہ دے اولیاء تے صحابہ اور انبیاء نے جو کیتا ککھ بھی نہیں میرے پر. تقصیر نو یاد رکھیا،
آپ نے پھر حدیث پاک فرمایا کہ اللہ کتب اللہ صابر شاکر، اس بندے نو دولت نصیب ہوئی صابر اور شاکر لکھا گیا۔ تے دین کی ہے؟ جنہوں نے دین نو پڑھیا انہوں نے نچوڑ کر دیا، الدین نصف الدین صبر و نصف ہوا شکر، سارا دین دا خلاصہ ادھا صبر ہے ادھا شکر ہے۔ کوئی شے ملی ہے تو شکر کرو، نہیں ملا تو صبر کرو، دو ہی تو پرچے۔ فرمایا صابر شاکر لکھا جائے گا جے دنیا والوں تھلے والے نو ویکھیں گا تے دین والوں اترے نو ویکھ کے دوڑ لائیں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ لوگ جڑے نیکی دی دوڑ رہے انہاں لئی اگے بھی نیکیاں تیار ہے، ہم لا سابقون پہنچنا ہی پا لین گے، کوٹھیاں بھی، کاراں بھی، خادم بھی، حوراں بھی، سب مل جوں۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ اتنے کوڑے جنی تھان مل جائے نا جنت، دنیا و ما فیہا سے بہتر، اس دنیا دے سارے خزانے نال آ کہدے مگر تو پیا جنہیں مرضی کٹھے کر لا ٹیر لا لا آخر چھڑ کے جانا، یہ چھٹ جانا ایک دن، تو جو مرضی کر رہا رہے، پاویں تخت بوے پاویں خاک سویں آخر خاک دے بہتر لیں نہیں، تختاں تے بہ آخر مٹی چلے جانا، تے پنجے سو کے بھی گزار جائیں گا تو مٹی جانا، ایتھے نہ ایڈا غمگین ہو، فکر اگلی دنیا دی کر۔ اللہ فرمایا اے لوگ جنہاں دی قسمت چنگی تے جڑے جاگ دے ہیں سو نہیں گئے۔ اللہ دے نیک بندے دعائیاں دے گئے کہ تواڈے نال کتے چنگے جڑے رات نو جاگ دے تے اللہ دے بوم بوم کردے، تسی تے رات ہی ستے رہندے، جدوں اللہ آپ چل کے آوندا عرش عظیم دا مالک آوندا، میں آپ آیا تواڈے گھراں آؤ جاگو کچھ منگو، تسی سو رہندے۔ اللہ دے آمد دی بھی تسی کوئی عزت نہیں کیتی، اللہ دے رسول اطلاع دیتی بھی تیسرا ایسا رات دا جدوں رہ جندا اللہ آپ عرش تو آوندا، خود آندا کہ ہے کوئی منگن والا، ہے کوئی بخش، تسی نہیں منگدے، اینی بے قدری کر دے جے کی پھر تسی کھٹنا۔ تو فرمایا جڑے سب کچھ کر کے پھر کم دے۔ عیسیٰ علیہ السلام دے شاگرداں چوں متی ہے، ایک انجیل ہو دی ہے، انہیں بھی سوانے مڑی دی، وہ دا 7واں باب یعنی 7ویں جڑے نا رکوع شروع ہوندا، پہلی آیتاں ہی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے کیا گل سن، ایہو بیماری میرے تواڈے سب چ انسان مارے گئے، میں دوسرے دے عیب ویکھدے رہندے، وہ چاہ خامی آ خامی، اپنا کدی نہیں ویکھدے، اے وقت ہی نہیں کرتے، دنیا جائب ہون کے تاپے پہنچتے پھر تو انہوں دا حساب دینا، تو اپنا آپ پہ ویکھیا کر تیرے اندر کی پڑی اپنے گناہوں پہ جب سے نظر تو جہان میں کوئی برا نہ رہا۔ برا کتوں نظر ہونا جدو اپنا آپ دسن لگ پہ بے تو جنہ برا، پانچ عیب شرعی بنائے، موٹیاں گلاں زنا نہ کرے، چوری وہ تو لوگوں نے دسیاں جڑیاں اندر ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، جڑا فرمایا رائی تکبر بھی ہے تے جنت نہیں جڑا تینوں پتہ کنے گند کٹھے ہوئے تے معاملہ رب نہ علیم بذات صدور، سینیاں دے رازاں نوں جاندا، انہیں تیریاں ظاہری دیکھنیاں تو پگ بڑی سی ٹھیک امامہ شریف تے داڑھی رکھی سی اندر بیندا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام 6-7 آیتاں کہ خبردار اپنے کسے بھرا دی اکھ نہ تنکا ویکھیا کر، تینوں او دا ککھ نظر آوندا، اپنی اکھ دا شتیر نہیں نظر آوندا، اپنے جو بڑے بڑے عیب آ تو انا ہویا پھردا، انہاں نوں کدی نہیں سوچ اپنے عیباں نوں، پھر تینوں نظر آؤ گا کسے دے تنقید دی لوڑ نہیں، کسے نوں برا کہن دی لوڑ نہیں، خیر خائی دے طور کسے نوں کدی کوئی گل سمجھا سکدا سمجھا، برا نہ کہندا، پھر برا جنہ تمہیں ایڈا کوئی بھی نہیں، مندا آپ نوں جاننا جگ نالوں ایہو عارفاں دا دستور نہیں ہے۔ اللہ دے ولی تد بنے کہ انہوں نے کسے دا عیب نہیں ویکھیا اپنا ویکھ، جن نے ساڑھے چاہتا کہ رب کو معافیاں منگیاں، استغفار کیتے، اللہ دا سارا کرن تو بعد ہی کم دے رہے، پھر رب کو جانا کی پیش ہوگا اتنے کس۔ آج دی سادی رحمت اللہ نے بوستان سے حکایت لکھی کہ کوئی شخص آیا، جہاز تو اتریا، شہر دے لوگوں نے آکھا یار مسجد دے میں جگہ دے دو ٹک جاواں، ہے گا سی اللہ والا، انہاں جگہ دیتی اتنے سوندا سی عبادت کردا سی۔ ایک دن مسجد دے خادم نے آکھیا کہ میں یار کتے چلے ہاں تو مسجد نوں جھاڑو دے دیں کک کان جڑا کڈ کے باہر سڑ، انہیں بوریا بستر بنیا چلا گیا۔ ایک دن اس آدمی نوں بازار ملیا، انہیں آکھیا یار تو بڑا برا بندہ نکلیا، تو کک کان تینوں آکھیا، انہیں آکھیا جدوں میں نظر ماری نا میرے تو بڑا کک کان کوئی نظر نہیں آیا، ایک کک دنیا دے جڑے کوئی شے نہیں، میں اپنے آپ نوں ویکھیا کہ سب تو بڑا کک مسجد میں ہی، میرے جیسا بندہ خدا دے گھر بن جوگا ہے گا۔ اتنے سادی پھر فرماؤں دے گل سن لا، طریقت جو دین اس درویش را کہ افگندہ دارت تنے خیش را، ولایت اس تو سوا کی ہے، طریقت کی ہے اور پیری مریدی اس تو سوا کوئی شاہ نہیں کہ ہر وقت اپنے آپ تھلے سٹی رکھی، کبھی اس نفس نوں دھوکھا نہ دین دے، انہیں فریب کرنا ہے بے لوگاں بڑے عیب تو آکھ بے وہ تنکے انہاں دی اکھ دے تیرے شتیر پھسیا ہویا، تو اپنی گل کر، دوجیاں دی کانوں کرنا،
افغان دا دار تنے خیشرا بلندی باعث بلندی باعد توازو گزیں جے اچھی شان چاہنا ہے کہ نیواں ہو جا کہیں بام راہ نے سلم اس چھت نو ہور کوئی پوڑی نہیں جاندی بلندی والوں جڑی پوڑی جاندی نو عاجزی دی پوڑی جڑے نیویں ہو گئے اچے ہوئے جڑے اچے ہوئے رب نے توڑ کے رکھ دیتے اور رسول کریم علیہ السلام کی اس حدیث سے پورا رسالہ ایک عالم نے لکھا ہے صحیح بخاری مسلم صاحب کی حضور نے فرمایا مومن دی مثال خامت و ذرے یہ انہاں کھیتیاں دی جڑیاں نرم ہے جس طرح چارہ وغیرہ میں ہوا ادھروں آئی اینو ہو گیا ادھروں ہو اون ٹک گیا یہ چک جان والا ہے اس تو ٹوٹدا نہیں تے منافق دی مثال جڑی نا سروبر تے درخت دی ہے بے ہواواں ماڑیاں موٹیاں انہوں نہیں چکاؤندیاں پھر چکھڑ آوندا جڑا توڑ کے رکھدا بے ایماناں نوں توڑدا ہے نوندے نہیں مومن نویاں رہندا ادھر دی آئی ہے اینو چک گیا ادھر اللہ دے سامنے عاجزی کرنا او دے اندر کدی یہ نہیں آوندا کہ میں بڑا ہوندا میں بڑا تے تو تد سمجھدا نا تینوں اپنا آپ نہیں نظر آوندا لوگاں دے آپ جڑے نا اے مٹی دا ستواں باب جڑا اودیاں پہلیاں آیاتاں ضرور پڑھنیاں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیویں موتی پھرائے کہ خبردار اپنے کسے بھرا دے تن کے نہ اکھاں دے ویکھدا پھر اپنے شاطر نو ویکھ تے دا علاج کر اللہ دی بارگاہ بچ جائے گا ورنہ کام ہونا خراب اتنے جان نہیں چھٹنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ علماء امت دا اتفاق ہے کہ صحابہ تو بعد جس شخص دے واز نے دنیا میں سب تو زیادہ متصل کیتا حسن بصری اللہ نے ایسا لہجہ دیتا سی ایسی گل کرنی دسی سی اور ایسا دلوں کہندے سی بے جنہ انہوں نے مجمع تے لوگی تائب ہویا تے نیک ہویا نا کوئی نہیں ہے اور زمانہ بھی ایسا سی کہ حکومت دا انداز بدل گیا شروع سے بیماری پیدا ہو گئی کہ حکومت نے اسلام تو منہ موڑ لیا کلمہ گو رہے حج ہوندے رہے مگر اسلام نہ کوئی دلچسپی نہ رہی جویں ہن تک اسی بھگت دے کہ ساڈے حکمران کوئی کافر نہیں کلمہ گوئی مگر آندے ساڈے تو بڑا مسلمان اصل اسلام بالکل الماریاں سے بند کرنا نہ وہ سزاواں جاری کر دے نہ اس طرح بیت المال کچھ بھی نہیں تو حسن بصری نو اللہ نے پھر اس دور پیدا کیا ہن سیاست سے حصہ لیا گل نہیں بننی یہ تجربہ امام حسین نے کر لیا ابن مارے گئے بیچارے نہیں حکومت کا جڑا انجن کسی نے کھلون دیتا انہوں نے یہ بجائے پھر دین دا محاذ سنبھال لیا واز کیتا معاشرے کی صلاح لی جی تمہیں تاریخ دعوت و عظیم جی سید ابو الحسن رضی وہ پہلی جلد نو پڑھنا چاہیے کہ حسن بصری دا کی کردار ہے اور کس طرح صحابہ کرام تک جو آواز سن دیں یار جی رسول اللہ کے زمانے چ سر چکیاں تو اگے ہونا حسن ہوا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے سی ما خاف الا مومن بدکار جڑے وہ نہیں رب تو ڈردے رب تو صرف ڈرو گا جڑا مومن ہوگا جنہوں رب دا صحیح پتہ ہوگا نا وہ خوف تو خالی نہیں ہو سکتا وما آمن الا منافق بے خوف ہوگا جڑا آکھنا کوئی نہیں ہمیں ڈرا مار بھی منافق ہوگا بے ایمان ہے انہوں دین دا کوئی پتہ نہیں اللہ ایسی شاید پہ آدمی تو بے خوف ہو جائے اللہ اللہ خوف تو جڑا ہو تو کسی لمحہ آدمی خالی ہو ہی نہیں سکتا اور فرمایا ان المومن جمع احسان و شفقہ کئی بیچارے ساڈے جاہل پائی جنہوں نے یار ایڈی فکر دی گل کی غفور الرحیم فرمایا مومن دا کام ہے کہ دو چیزاں اکٹھیاں ہونگیاں نیکی کرنا تے پھر ڈرنا اے مومن ہوگا وَإِنَّ الْمُنَافِقَ جَمَعَ احسان و امنا جنہوں دیکھو کہ کردہ بھی گناہ تے پھر بے فکر ہے منافق ہو گیا بالکل ایمان دل تو نکل چکا اے منافق ہو جان دی نشانی ایمان گم کر بیٹا مومن ہوندہ تے نیکیاں کر کے پھر ڈر دو ایمان دی دے نشانی ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح لکھ دے ہوندے میں 30 صحابیاں نو ملیا میری زندگی 30 صحابہ کرام جڑے انہوں نے میری ملاقات ہوئی ہے اور کلہم یخاف علی نفس النفاق میں انہاں جو کسے نو اپنے آپ نو مومن نہیں کہندا ویکھیا انہاں جو ہر ایک کہندا سی ابن ابی ملیکہ یار ڈریا کہ میں منافق ہی نہ ہوں اللہ 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 ایسے لوگ جڑے فرمایا 30 نو ملیا میں انہاں جو ہر ایک ڈردا سی کہ میں منافق ہی نہ نکلا اللہ پاک یہی نہ کہہ دے تو درنگا سی ایسی گل نہ ہو اور ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری لکھا کہ میں جدوں بھی اپنے قول نو اپنے عمل سے پیش کیتا میں ادھروں گلاں ویکھیاں بھی بعد میں یہو جہا کرنا ادھروں اپنا عمل ویکھے الا خشیت ان اکون مکذبا مینوں یہی معلوم ہوا بھی یار میں جھوٹا ہی میں جھوٹ بولدا گلاں میریاں ہور طرح دیاں اے انہاں دیاں گلاں کر رہا جنہاں تو چنگا اس امت جمیا ہی کوئی نہیں لفظ تقصیر کو کوتاہی ہے بیڑا پار ہو گیا اللہ تعالیٰ تے فضل ہو گیا جنہاں نے بغیر کچھ کیتیاں خالی ہاتھ تے منافقاں کو سمجھا کیڑا خطرہ ہے کچھ بھی نہیں کر ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا مومن کو گناہ ہو جانا نہیں سمجھتا بھی پہاڑ اتنے آ گیا لگا ہے ہماری یا ڈگن میں کچلا جانا توبہ روندا تے منافق سمجھتا ہے میں نک تے مکھی بہ گئی ہیں کروں گا تھوڑی دیر وہ گناہ کوئی نہیں اہمیت دیتا اس نزدیک برائی کوئی شے نہیں
مومن تکفیر تو خالی نہیں ہوندا، ہر وقت اپنے آپ کو کوتا مندا کہ میرے کو کوئی شے تے اللہ انہوں پھڑ لاؤندا۔ میرے اپنے چک دے اندر سی کوئی ادھر علم دی لوڑ نہیں ہوندی، اللہ جنوں دانائی دے مستری سی تو ہر وہ ٹھوکنا کدی جانا۔ اور ایک دن انہوں نے آکھیا مولوی صاحب گل ہے چکیا رہے گا پھڑے گا وانگ بیری، اچا بنے گا جائے گا کپیا۔ بیری دا درخت چک جاندہ پھڑنا لدیا ہوندا، گنے نہیں جاندے بیر۔ چکیا رہے گا پھڑے گا وانگ بیری، اچا بنے گا جائے گا کپیا، کپ دے گا۔ متکبران نہیں انہیں چھڈیا تسا دتا زمین۔ لوگوں نے قارون نو زمین جاندیاں ویکھیا، فرعون نو دریائے بحر قرظ دی گوتے کھاندیاں ویکھیا۔ کون ہے بڑے بننے والے؟ بڑا میں ایک اقتدار ہے تے کھلونا میرا، میں ڈور ہلاوندا رہنا تے تسی پوچھاں ہلاوندے رہندے، تانوں پتہ نہیں ہوندا پیچھے خدا؟ جدوں چاہنا میں تختہ اٹھ دینا اور انہاں کول مروا دینا تینوں جڑے تیرے باڈی گارڈ آ، تو وہم چ پیا۔ مگر عقل مند آدمی ہر وقت اللہ تو ڈردا ہے، کمدا خوف کردا، وہ دل چاہتا بھی کوئی حیثیت نہیں میری، حکومت اللہ دی ہے، یہ دنیا جو کچھ میں کر رہا ہے وہ ویکھ رہا، یہ دے سامنے جا کے حساب دینا۔ تے چنگا ہویا نا کم، ڈردا رہا تے خوف تے رہا تے انہیں تھوڑے تے بھی بنے لا دینا، تے منافق ہویا تے کم ہو جانا خراب۔ اے میرے سامنے اس ویلے القراء لقاصد ام القرا پئی، لوگ حج تے جا رہا ہے، اللہ مبارک کرے، اس تو زیادہ خوش قسمتی کوئی نہیں۔ میں دعائی دینا رہنا ہر سال انہاں دناں میں لوگوں یاد رکھو کلمہ گو واسطے حج اور زیارت مدینہ منورہ دی حاضری تو بڑی کوئی حساب نہیں، یہ سارے خزانے تے حکومت ککھ بھی نہیں، اللہ دے دربار جانا، رسولہ دی مسجد آپ دے روضہ اطہر تے حاضری، یہ سمجھو دولت ہے، جے اللہ زندگی نصیب کر دے سب کچھ مل گیا، کوئی کسر نہیں باقی رہی۔ تو یہ لکھی امام محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف دے امام تھے، انہاں دا تبریاں دا خاندان کئی مدت حرم شریف دا امام رہا، تو یہ محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ بھی انہاں چ ایک امام سی، کئی کتاباں لکھیاں جنہاں چ القراء لقاصد ام القرا، انسائکلوپیڈیا کہ حج دے اور عمرے دے سلسلے جو نا صحیح ضعیف نہیں علیحدہ کیتا ہوا، علماء نوں چاہیے ہن محنت کرن، کٹھا سارا کرتا جو بھی لبنا چاہندے نا سب دے اندر۔ 674 ہجری کی وفات ہوئی امام دی کہ جڑے ام القرا دا قصد رکھدے ہیں ساری بستیاں تو جڑی مرکزی بست ہے مکہ، ہاں اتھے جان دا جڑا ارادہ القراء او دی ضیافت ہے، میں او دی پکا کے پکی روٹی اگے رکھتی ہے کھاوے چور اپنے اے ہن 364 صفحے دے اے تکفیر دے بارے اللہ دے بندے کیویں اتھے حاضری دیندے، ماذا فی خوف بعض صادقین دا وقوف بعرفہ، میدان عرفات جہدے بارے اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ، حج چ بہت شیاں مگر اصل حج صرف عرفہ، باقی جننے نہ طواف وغیرہ سب چھوٹے رکن اعظم جڑا عرفات دی حاضری ہے، اور اس تو ہر مسلمان کو پتا بے اے رہ گئی حج پہ گیا اگلے سال تے پہ گیا، ہوں نہیں ہو سکتا کوئی حل، باقی سارے کاموں دا حل ہے، اگے پیچھے ہو سکتے کوئی دم دیتا جا سکتا۔ وقوف عرفات گم ہو گیا، لمبا رکھیا کہ دن ٹالن تو لے کے 9ویں تاریخ تو 20 تاریخ دی فجر تک، عید دی فجر تک جڑے نا وقت دنے دنے اعلیٰ وقت ہے، اب دنے دنے جاؤ سورج ڈبن تو اگوں، مگر رات ہی کوئی اللہ دا بندہ پہنچ گیا نا فجر دی اذان ہون تو ایک اکھ چمکن دے برابر حج بچ گیا۔ وقوف عرفات ایسی لازمی ہے۔ تو اللہ دے نیک بندے جڑے میدان عرفات کھڑے ہوئے انہاں دا حوالہ دیندا کہ انہاں تے کی خوف تاری ہویا، اے خوف نے بڑا تارنا کم دا رہے کچھ نہیں، بے حیثیت ہیں، ناکاراں ہیں، خالی ہاتھ ہیں۔ اس لیے وہ میں اپنے جڑا مضمون لکھیا حج مسنون انہاں دناں جو لو حاجیاں نوں دیو تحفے دے طور، وہ بھی حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ دا لکھیا، فرماؤندے گلستان کہ میں ویکھیا کہ ایک شخص کعبے دے دروازے تے دوپہر دا وقت تے گرم پتھراں تے انہیں سر رکھیا تے زارو زار روندا تے دعائے منگدا، من نہ گویم کہ تا تمبا پذیر، اللہ میں نہیں یہ کہندا میریاں نیکیاں قبول کر، نہ کوئی نیکیاں میرے پلے نہ میں کہن جوگا، کلم عفو بر گناہ ہم کر، میرے گناہ تے معافی دا کرم پھیر دے۔ کہ جدوں میں جا کے ویکھیا سعدی فرماؤندے اور شیخ شیوخ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ جیلانی پیر رو رہا تھی اور یہ دعا کر رہا۔ اے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب ہے جدا نا ہی انہوں نے رکھیا مسیر الغرام الساکن الاشرف الاماکن، اس سے بہت حوالے نے دیتے تبری نے کئی جگہ سے کہ جنہاں دا شوق ٹھنڈا پہ گیا نہ مسیر الغرام الساکن، اس ٹھنڈے ہوئے شوق نو پڑکاتا جائے
تاکہ اشرف الاماکن ساری دنیا تو آرہ جگہ والوں دوڑ پیر. کتاب دا نام ہی امام ابن جوزی ایسا رکھیا اوچ حوالے دیتے. انصار المری کالا وقفہ مترف بکر بن عبداللہ لکھدا صالح مری کہ میدان عرفات مترف کھڑے ہوئے، بکر بن عبداللہ کھڑے، دونوں اولیاء اور حدیث سے بڑے بڑے عالم ہیں. اور مترف آندے ہیں کہ میں زمین اسمان دی دولت ہاتھ آ جانا یہ مینوں کیا جب ایک ہی جھوٹ بول دے میں نہیں کہنا. اور لوگ آندے سی یار عمر گزر گئی ساڈی مترف دی زبان تے جھوٹ نہیں ہے. ایڈا بڑا محدث مترف کھڑے ہوئے، بکر بن عبداللہ کھڑے ہوئے. فقال مترف اللہم لا ترد عمل یوم من عدلی. میدان عرفات ہاتھ اٹھا کے انہاں کہ اللہ اے اینی دنیا جڑی آئی ہے انہاں نوں میرے پاروں نہ رد کر دی. اندازہ کرو فرمایا انہاں سارے تو گندا میں کتے مینوں کھڑیا ہوئے کہ انہاں سارے نوں خالی موڑی میں جہو جا ہے گا میرے پاروں انہاں نہ سدا دی. ایڈا بڑی رو رہا کہ اللہ اج دے دن انہاں لوگاں نوں میرے سبب ہونا کتے رد کر دی. وقال بکر ما اشرفہ من موقف مرد علیہ لولا انی فیہم. کہ حضرت بکر بن عبداللہ نے کیا اج دا ہے جڑا میدان عرفات اس تو آرہ بھی کوئی جگہ اور کھڑے ہونے والوں لئے اج تو زیادہ بھی امید کدی رحمت دی ہے گی ہے. مگر وچ خامی صرف ہے کہ اج میرے جیسا بندہ نہ کھڑا ہے، میں وچ گندا کھڑا اے گل خطرے دی ہے، ورنہ اج دے دن تو آلہ بھی کوئی گل ہے گی. پھر اگے فرماؤں دے حضرت فضیل ابن عیاض کئی باری سن چکے کہ دنیا دا بدنام ترین ڈاکو تے توبہ کیتی تے ولی. فرمایا فضیل میدان عرفات لوگ کھڑے ہوئے دعا کردے رہے، دعا نہیں حضرت فضیل نے کی. سارا عرصہ وہا یبکی بکا سکلا اس طرح ہی روندے رہے جی میں کسے بیوہ دا بچہ مر گیا ہوئے تے اپنے جوان پتروں روندی ہے. فضیل صرف روندا رہا، دنیا دعا کر دی لی. فلما قالت الشمس تسقط قبض على لحیتی. جب وقت آیا بھی سورج دی ٹکی ڈوبن لگی داڑھی نو پھڑ لیا. ثم رفع راسه الى السماء. پھر آسمان نو سر اٹھا کے آکھیا واسعتا من کے وین غفرتے اے فضیل اگر تو بخشا بھی گیا تو تیرے نال دا بدبخت کوئی نہیں، تو بہت پیچھے رہ گیا. سارا تو ادنا تو ہاں جے معافی مل گئی تو تیری بربادی ہے بھی تو عمر پر نیکیاں نہیں کر سکیا. ایڈے اللہ دے ولی اور نیک بندے. اگے چل کے پھر میدان مزدلفہ دا لکھ دے عرفات چ لو جا ڈس دے مزدلفہ ٹھہر دے. قرآن پاک نے بھی آخیا کہ مشعر حرام کو اللہ نو یاد کرو. اس موقع دے پھر واقعہ فرمایا بہت عمدہ واقعہ. کل پھر یابی کن تو بے مزدلفہ وحی اللہ. پھر یابی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے کہ میں میدان عرفات رات نو جاگ دس نیند نہیں آئی. فیضا امراتن تصلی علی الصباح کہ میں ایک عورت نو ویکھیا بھی وہ کھڑی دعا کر دی سی نماز پڑھ دی سی. وماہا شیخ تے نال او دے او دا بڈھا خاوند سی. عورت بیچاری کوئی نفل پڑھ دی رہی، بابا بیٹھا رہا. فسمیت یقول میں پھر انہوں سنیا بے اس دعا کی تھی اللہ دے بند اللہم انک جئناک من حیث تعلم. بڈھا ہے کہنے گا اللہ تو جاننا ہے بسی کتھوں آئے جنہ پیدا کر کے آئے نا تیرے تو پلا نہیں. یہ بھی آئی ہے میں بھی آیا. حججنا کما مرتنا جدہ تو حکم دیتا اسی حج کیتا. وقفنا کما دلتنا جے میں تو اپنے دین دسیا اسی وقوف بھی کیتا. عرفات ہی ٹھہرے ہیں ان مزدلفے بھی. یہ حوالہ ان کی دیتا بابے نے بڑی گل سوچی. وقد رائنا اہل الدنیا اذا شاب المملوک فی خدمت تزمموا یبیہ. کہ دنیا جیسی دنیا داران اللہ دیکھیا بے جے کوئی غلام انہاں دی خدمت کردہ بڑھا ہو گیا انہوں نے انہوں عیب سمجھا بھی بڑھاپے جو دا مل وٹ لیے تے ویچ دی انہوں ویچیا نہیں. وہ اس خدمت دی قدر کیتی ہے. وقد شبنا فی خدمت کا فاتقنا کہ میں اور میری بیوی بھی تیری خدمت بڑھے ہو گئے کلمہ گواں بڑھاپا آ گیا تے تم ہی انہوں دی طرح آزاد کر. جے میں انہوں غلاموں آزاد کر دیں تھے ویچتے نہیں کہنا ہن کی بیچنا بیچارے دی عمر لنگی. فرمایا ایڈا ہی تم آزاد کر دے. اس سے پھر امام اگے لکھ دے کہ دو شعر بھی ایسے سلسلے کسی بزرگ نے کہا ان الکرام اذا شابت امیدہم فی رکہم اتقوہم اتقا برار. یہ 385 صفحہ کہ نیک لوگ جڑے شریف انہاں دی عادت ہے کہ اگر انہاں دے غلام بوڑھے ہو جان انہاں دی غلامی چی تو شریف آدمیاں دی طرح انہاں نو آزاد کر دیندے. وان تاکرم وان تاد وکاک مکرمتن تے تو اس تو زیادہ کریم ہے وہ تے دنیا دے نا
تیری شان تو انہوں تو کتے بلاندا کبھی بھی نہیں ہو سکتا بھی تیرے تو کوئی اچھی شاید کھن جاوے. وہ اگر کوتاہی کر جان دنیا دے مالک تے ہو سکتا. تو تے ایڈا کریم ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اچھی چیز جڑی وہ تیرے چ نہ ہوئے. قد شب تو پھر رکے فاتکنی من النار. ہاں میں بھی تیری غلامی بڑھا ہو گیا, میری گردن آزاد کر دے. میں پیچھے درس جڑا سی حج دا اتنے بھی کیا بے نیک لوگوں نے کیا حج دے سفر سے تو بڑی کوئی دعا نہیں تے ہوئی پڑھی جو اللہ ماتکنی من النار. میری گردن جکڑی ہوئی ہے, میں جہنمی ہوں, میری گردن دوزخ تو آزاد کر دے. اے ہوئی عرصہ منگو کہ معاف کر دے, رہا کر دے. اس تو بڑا کوئی ہو رہا سبق نہیں. یہ ہوئی پلے لے کے جاؤ جتھے کھڑے ہو احساس یہی ہوئے کہ کیڑے منہ نہ آیا حق تے سی تم براہ کعبہ رفتم بحرم رحم نہ دادن کہ بیرون درج کر دی کہ درون خانہ لائق تے سی کہ جدو کعبے دا منہ کردا اللہ فرشتیاں نو کہہ دیندا کہ روک جاؤ پیچھے, انہیں باہر کی چند چڑھایا ہے ہن میرے گھروں تریا ہوندا. یہ بھی وہی مہربانی ہے, بنے روکیا کوئی نہیں. اور پچھلے گزر چکا کہ لبیک دے موقع تے لکھ لے کہ امام جعفر صادق ابن جوزی دے حوالے لکھا دیکھیا کہ جدوں لبیک دا وقت آیا دیر تک امام کم دے رہے اور لبیک نہیں منہ چ نکلا, رنگ زرد ہو گیا. کسی نے کہا فرزند رسول تھی لبیک نہیں کہندے, فرمایا ڈر ہوندا میں لبیک کہاں تو ادھر ہو جا لا لبیک ولا صادق, کوئی حاضری منظور نہیں جنا تیرا ہونا اتنے مبارک ہے پلے کی روک. اس پاروں فرمایا توبہ معافی یہی پلے لے کے جاؤ. اے احساس ندامت شرم ساری دے آنسو یہ ہوئی خدا نو پسند ہے. یہ قدر انہیں کرنی ہے. بے من دا پیا بے عمر ضائع گئی ہے. جو کرنا سی وہ میں نہیں کر سکیا. جس کام لی آئے سی وہی بجائے ہور تمجانے لگا رہا. اے ہوگا خیر ہو جائے. میدان جڑا صفا مروہ کے درمیان مسا جتھے تھوڑا جا تیز دوڑ دے مرد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابن عمر دونیں عبداللہ ابن مشہور ہوگا کہ ابن مسعود ہے ابن عمر ہے. نا نہیں انہوں نے زیادہ لوگ یاد رکھتے. وہ بھی عبداللہ بن مسعود ہے, عبداللہ بن عمر, بڑے چوٹی لے پڑے اصحاب رسول چینی شان ہے. مگر دعا کی سی اے دعا صرف انہوں نے زبان تے رہی ہے. صفا کے درمیان مروہ نو گیا تاج مروہ تو آئے اس دوران یہ پڑھیا رب اغفر ورحم انکا انت العز الاکرم, رب بخش دے رحم کر انکا انت العز الاکرم. کڈی یہ وڈی صفت ہے رب دی, انکا انت العز, عزیز بھی چھوٹا ہے, عز سب سے غالب ہے. تیرے تے بھی کسی دا حکم چلتا جو تو کرنا چاہے کر سکتا. اس تو بخش دے رحم کر کیونکہ سب سے بڑا تو ہے. تے نال اکرم صرف اقتدار ہی ہوئے نا غالب ہوئے بھی ہوں پہ پھر تگڑا بندہ سنے ہی کوئی نہ. اکرم نہیں ہے, کریم ہے, مہربان ہے, سب تو زیادہ قادر ہے تے سب تو زیادہ مہربان ہے. رب اغفر ورحم انکا انت العز الاکرم. اے دعا بزرگاں دی رہی. اور میدان معراج کنکریاں ماریاں دادی ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ابن عمر اور ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں سارے صحابہ تابعین مستحب جانتے تھی بے ادھروں اللہ اکبر کہہ تو ادھروں نالے کہی جا اللہ مجعلہ حج مبرورا و ذنبا مغفورا. اے ہر کنکری نہ کہی جا اے اللہ میرے حج نو حج مبرور کر دے. جس حج دا تیرے رسول دا وعدہ نا جے حج مبرور ہو گیا نا قبول تے پھر جنت تو سوا کوئی اور بدلا نہیں, کٹ تو کٹ بدلا جنت ہے. اس تو اللہم اجعلہ حج مبرورا, اس حج نو حج مبرور کر دے و ذنبی مغفورا, تے گناہ جڑے سارے میرے بخشے جان. ایک دعا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور کراں گل تے ایسی ہے بلذیذ بود حکایت درات ترگف. سچی بات میں اتنے بیٹھا ہی مکے مدینے ہونا جدو یہ دن آؤں نا میں تواڈے چھونا مگر اتنے نہیں ہونا. میں وہی مسجد نبی یا وہی مسجد حرام ہے وہ دے نظارے میرے سامنے گھومتے اور میں اس طرح ہی بے چین جس طرح کوئی پرندہ اپنے آشیانے تو دور. یہ صرف ایمان دی کمی ہے. لوگ اس طرح دن چلے کوئی نہیں, ورنہ جی میں بعد باتنا چاہتا بھی ذی القعدہ دی پہلی تاریخ اور ذی الحج دی 10 تاریخ یہ 40 دن ہے جی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کلام کیا, تورات دیتی ہے. اللہ نے آخا یہ دن ہے جی میرے پیغمبر نے میرے نال گلا کہ وقت سنبھالو یہو جہ ایام سال کوئی نہیں آنے. 10 شروع ہو رہے حضور پاک دا ہی فرمان کہ 10 دن جڑے آ رہے عشرہ دے انہاں تو آلہ دن سارے سال کوئی نہیں. جنیاں نیکیاں دے اللہ نو پسند ہے کوئی. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کھڑے ہوندے صفا تے مروہ تے کیڑی دعا قرآن دا حوالہ دیں اللہم انک قلت ادعونی استجب لکم وانک لا تخلف المیعاد. میرے مولا تو اعلان کر چکا کہ منگو میرے کو میں تہاڈیاں دعاواں قبول کروں گا تے تو وعدے دے خلاف نہیں کردا. یہ تے پکی گل ہے نا. ہن میں منگدا کی ہاں
واسلکا کما ہدایتنی للاسلام اللہ تنظر منی حتی تتفانی وانا مسلم. میرا ایک کوئی سوال تیرے کو کہ جتنا اسلام نصیب کیتا ہی نہ کلمہ گوانج پیدا کیتا ہے، ہن میرے کو کھوئی نہ موت تک اسلام میرے اندر رہے تو مینوں ماریں تے اسلام تے ماری. وڈی تمنا ہے بھی ایمان لے کے چلا جا. گل ٹھیک ہی ٹھیک ہے، ایمان تو کھنج گیا کچھ بھی نہیں. مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے کہ یوسف علیہ السلام نے پوچھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جب باپ نے آخیا پتر مینوں اطلاع آ گئی میں فوت ہو چلیا، آخیا ابا جی کدی ملاقات ہوگی؟ باپ نے آخیا نبی کیا ہر مومن ملسی تے اگے یاراں تائیں، جس دا پیر ایمانوں کھتھا اس دا واس بڑھائی. پتر ایمانوں پیر ٹوٹ گیا پھر کتنے ملنا؟ ایمان رہا تو ملاقاتاں ہون گیا. اللہ نصیب کرے سانوں میں اللہ اپنے رسول دے صحابہ امامہ دی خدمت پیش کر دے. چلو خادمہ کی صفحہ بہ جائیے، اللہ دی یہی بڑی عنایت ہے، پلے کچھ نہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ. ایک قرآن شریف رکھ دے بیٹا، ایک کتاب بھی رکھ. ہاں اوکے نا، 71,000 ہو گیا، 71 ہو گیا، 6-5 ہور دے گیا بندہ. ابھی لایا نا وہ 10 نہ کنا رہ گیا، 24 رہ گیا. 76. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. بچیاں دے بارے 2 جمعہ اعلان ہوندا رہا، اللہ تعالیٰ دی مہربانی نال 76,000 روپیہ جمع ہو گیا. 24 دی کسر رہ گئی، پورا کرو اگلے جمعے تک انہوں نے تقسیم کر دیں. جڑا جڑا حق ہے انہوں نے دتا جائے. وہ اپنے فارغ البالی نہ دل دی خوشی نہ اپنی بچیاں نو رخصت کرن. میری تہاڈی عاقبت سمجھ دو گیا 24,000 کوئی گل نہیں، اج ہی اینوں مل جوڑ کے سارے بندے پورا کر دیو. جے نہ بھی ہوئے تو گھروں بھیج دیو. ایک قصہ جڑا نا یہ ہن ایتھے روکتا جائے تے انہاں تک انہوں پہنچاتا جائے. ایک اعلان سن لو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. الائیڈ ہسپتال CPC روم میں انشاءاللہ العزیز قرآن فہمی کی ماہانہ محفل 14واں پروگرام مورخہ 29 دسمبر 29 جڑی آ رہی 2004 بروز بدھ دوپہر 1:15 بجے. موضوع مومن کی خصوصیات. سورہ المومنون کی آیات 1 تا 11. بالکل سورہ المومن پہلیاں 11 آیاتاں تے درس ہے. مولانا محمد ishaq آرگنائزر پروفیسر حضرات دا نام لکھا. نوٹ نماز ظہر محفل کے اختتام پر جامع مسجد ڈاکٹرز ہاسپٹل میں آباد جماعت ادا کی جائے گی انشاءاللہ. بدھ جڑا آ رہا 1:15 بجے درس ہوگا اتنے الائیڈ ہسپتال. یاد رکھو CPC روم اتنے پہنچ جو. اللہ کی مہربانی نہ بہت نفع ہوگا. ضروری اعلان فوت کی. اصغر گھڑی صاحب کی اہلیہ قضاء الہی سے انتقال فرما گئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کا جنازہ بعد نماز عشاء 7 بجے کیجیے ہیرا مسجد متصل ریک سٹی قبرستان میں ہوگا. شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. عشاء دی نماز تو بعد جنازہ. اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس جگہ دے. حج کورس کے سلسلے میں ایک نشست گزر چکی ہے. کئی حاجی جا چکے ہیں مگر کئی ایسے جانور رہندے ہیں. 2 ہونیاں نشستاں سن لو. دوسری نشست 26 دسمبر بروز اتوار آ رہا پرسوں کوال حرم مرکز الحرمین اسلامی وقت 11 بجے شروع ہوگا. خود بھی آئیں اور اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر آئیں. پردے کا انتظام ہے. بیبیاں بھی جڑیاں جا رہی ہیں اور حاجی صاحبان انہوں نے توجہ دلاؤ. انشاءاللہ ایس اتوار 11 بجے وہ مرکز الحرمین اسلامی ستیانہ روڈ تے ہی ہے. اتنے اس پیغام سے حصہ لین. کوئی زبانی سن کوئی نال پوچھنا چاہن تو پوچھن. حج صحیح ہونا چاہیے. ایک بچے نے پچھلا جڑا پروگرام لیا اور سنیا انہوں نے مینوں فون کیتا بھی میں 4 حج کیتے مگر تو بعد مینوں محسوس ہویا بھی ایویں گئے وہ کوئی حج نہیں ہوئے. حج تے سنت کے مطابق شاہی وکری. یہ لوڑا وجدا بھی لوگ جانتے بھی ہے. بینک دیاں کتاباں لے لینیاں مولویاں نے لکھیاں وہ ساریاں سنت تو ہٹ کے وہ سنت کوئی نہیں. اپنی مرضی دے مسئلے لکھے. حالانکہ عمل دی قبولیت بھی ہر کوئی جانتا بھی ایک نیت دا خلوص ضروری ہے، ایک رسول اللہ دی پیروی ضروری ہے. حضور دے طریقے تو ہٹ کے پاویں تسی اسماناں تے اٹھدے پھرو اللہ دے کسے کام نہیں. ایک کوشش کرو بھی اس پروگرام دی سیڈیاں بھی لو اور یہ شریک بھی ہو. دعائے صحت رفاقت علی رانا صاحب زادہ حاجی بشیر احمد صاحب حضرت. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے انشاءاللہ. دعا جڑی نصیحت دی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ چوتھا رکوع اور 55 تو لے کے 61 تک میں آیتاں تمہارے سامنے تلاوت کیتیاں۔ اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ دے اندر اس دنیا دے اندر رہن والے انساناں دی دو قسماں بیان فرمائیاں کہ دو طرح دے لوگ اس زمین تے رہ رہے۔ کچھ لوگ تے جڑے سمجھ لیا کہ جنہوں مال مل دے یا اولاد مل دے دنیا دی اچھی بنی ہوئے، اللہ تعالیٰ اتنے بڑا مہربان ہے تو اتنے بڑا رب دا فضل ہے، پاویں وہ دین وروں بالکل برباد ہوئے تے ہر لحاظ نال ہلاکت دے لائق ہوئے، مگر مال اولاد باروں ہی سمجھ دے یہ اللہ خوش نصیب کون ہے، بڑا کامیاب۔ زیادہ نگاہ لوگاں دی ہوئی ہے، اسے نظر نہ لوگ ویکھدے ہیں کہ وہ تو کار ہے، بنگلہ، کوٹھیاں، کام ٹھیک چل رہے، وہ بھی اس مقابلے پی رہے ہیں کہ اللہ سب سے راضی نہ ہوندا سانوں یہ چیزاں کیوں دیتا۔ بلکہ قرآن مجید کئی جگہ ہوندا بھی وہ نیک لوگاں دی حالت ویکھ کے بے نمازی یا سچے دیندار مگر تنگ حال ہے، بیمار ہے، غریب ہے، تانا دیندے ایڈے ہی تسی چنگے ہوندے تو خدا تہاڈے تے فضل نہ کردا، تہاڈی یہ حالت ہی دس دی ہے تسی رب دی نگاہ مردود دے تے تہاڈا جدوں ایتھے حال ہے پیڑا تے اگے بھی پیڑا ہی ہونا۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایحسبون انما نمدهم بہ من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 18واں پارہ سورہ المومنون، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک واضح فرمایا عام کتاباں جڑیاں انہاں نہیں فائدہ شیخ دی تعلیم دا، الفتح الربانی پڑھنی چاہیے، یہ حضرت دے آواز ہے جڑے اپنی خانقاہ اور مدرسے جو انہوں نے کیتے، پیرانے پیر اگر پڑھنا نا وہ غنیت طالبین بھی ادھر ہی نہیں ٹھیک، وہ بہت کمزور گلاں، یہ واضح جس دن ہزاراں بندے اتھے روندے سی توبہ کر کے اٹھتے سی، الفتح الربانی، یہ اردو ترجمہ ہی ہو گیا، مولانا عاشق الہی میٹھی آج کل مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، انہاں کیتا، بہت پیاری کتاب، اور شیخ نے فرمایا گل سن، اللہ دے دربار کھوٹا سکہ نہیں چلنا، بہت بڑا صراف، کھرے کھوٹے نو جاندا، ٹھگی نہیں چلنی، یہ دنیا چ لٹ لینا جعلی نوٹا نا، اوتھے کام جڑا کھرا ہی چلنا، پلے کو نیک عمل لیا، جے آکھیا نا میں دا لگ دیا لگنا کوئی نہیں، بہت بڑا صراف، او تو ماہر کون، ہر شے نو باریک تو باریک شے نو لطیف خبیر، باریک تو باریک شے بھی جاندا اور دلاں دے چھپے راز بھی جاندا، فرمایا جدوں یہ لوگ سوچدے بے اس رب نہ معاملہ، رب دے خوف نہ کمبدے رہندے ہیں، انہاں تو شروع ہویا جملہ یہ شک شبہ کوئی نہیں، پکی گل جے سانوں ایتھے رب دیتا تے گاں بھی دینا، اے بہت بڑا مغالطہ دنیا داراں دا، جڑے نہیں سمجھدے بھی یہ دور آزمائش دا دور ہے، یہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تو نہ کسی نے نیکی بئی دا کوئی نام مل رہا، یہ امتحان دے کمرے بیٹھے ہے، کوئی امیر آدمی جڑا اپنے بچے نو لیا کے میز کرسی دے بٹھا دے اتنے پرچہ حل کروں گا، یہ وہ کامیاب تو نہیں ہو سکتا، پرچے تو پتہ لگنا بھی فیل ہویا کہ ایک غریب دا پتر پونجے بہ کے پرچہ حل کرن دیا، یہ تو اندازہ کر لے بھی غریب تھلے بیٹھا ہے فیل ہے، نہیں فیل پاس بعد پتہ لگا۔ اللہ فرماؤندا ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، کیا ہے لوگ دنیا دار سمجھتے ہیں جی اسی انہوں مال کھلا دے رہے ہیں تے اولاد نہ انہوں دے گھر پرے ہے، نسارعونہم فی الخیرات، تے اسی انہوں تے کوئی مہربانیاں کر رہے ہیں، بڑے کاوے ہیں انہوں تے فضل کرن تے، یہ سمجھی بیٹھے بھی اللہ تعالیٰ دی طرفوں نہیں ور رہا رحمت دا، بل لا یشعرون، اللہ فرمایا مت ماری ہوئی، یہ عقل تو خالی لوگ ہے، پاگل ہے،
جڑے سارزی دور نو سمجھ دیا بے نتیجہ نکلایا نہیں، غلط فہمی کا شکار ہے، یہ صحیح نہیں سوچ رہے۔ دوسرے گروہ کا ذکر کیتا جڑے صحیح معنی چ رب دے فضل دے حامل ہے، انہاں تے رب دا کرم ہے، پاویں وہ دنیا داراں دی نگاہ کنے ہی سمجھو مندے حال والے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اے آئینہ رکھ دیتا، شیشہ سامنے کرتا میرے تواڈے بے شکل ویکھ لو، یہ تے نہیں بھی مال دولت مل رہا تے تسی بھلے بیٹھے جے رب بڑا راضی ہے تے ہن دین جڑا ہن کنڈ پیچھے سٹیا۔ تے دیندار لوگ گھبراؤن کوئی نہ، پریشان نہ ہون بھی ساری حالت اس دنیا پتلی ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اللہ فرمایا تواڈے رب مہربان نہیں، اے جنہاں تے رب دی مہربانی ہے جڑے ہر وقت اپنے رب دے خوف تو کانبدے رہندے، لرزدے رہندے، بدماشاں دی گل نہیں، نیک۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، جدوں دھیان مار دے مولا تو رب ہے، سازدہ جینا مرنا تیرے ہاتھ سے، مڑ کے تیرے دربار پیشی ہے، ذرے ذرے نو تو جاننا، دل دے راز بھی تیرے تو چھپے نہیں، حساب تو کرنا، بڑھنا کی ہے پھر۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، ہر وقت رب دا خوف جڑا انہوں نے کماؤں دا، بیت دی طرح لرزدے رہندے ہیں کہ بڑھنا کی ہے، واسطہ کے لئے